ایک علاقے میں امام صاحب کی ایک شخص نے دعوت کی۔ امام صاحب ان کے گھر میں کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد امام صاحب جب اپنی مسجد میں واپس لوٹ کر آئے، اگلے دن جس شخص نے امام صاحب کی دعوت کی تھی، امام صاحب سے سلام کلام حتیٰ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ کافی وقت گزر گیا۔ امام صاحب کی ایک مرتبہ پھر اس نے امام صاحب کو کمیٹی والوں کے کہنے پہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا۔ امام صاحب اس کے گھر میں کھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ کھانے کا دسترخوان لگایا گیا۔ امام صاحب نے پوچھا، بھائی آپ نے چند ماہ پہلے میری دعوت کی تھی اور اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ سلام کلام حتیٰ کہ میرے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی، وجہ تو بتائیے، معاملہ کیا ہے؟ معزز سامعین، اس میزبان نے امام صاحب کو کہا، میں نے آپ سے سلام کلام نماز اس لیے چھوڑی کہ آپ چور ہیں اور امام کی یہ شان نہیں کہ امام کسی کے گھر سے چوری کر کے چلا جائے۔ امام صاحب نے پوچھا، بھئی معاملہ کیا ہے، کھل کے بات کیجئے۔ تو اس نے کہا، آپ چند ماہ پہلے جب میرے گھر میں آئے تھے اور آپ نے یہاں سے ہمارے اس کمرے سے پیسے چوری کر کے لے گئے تھے، اس لیے میرا دل آپ سے ٹوٹا، میں نے آپ سے سلام کلام اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات کہنی تھی، امام صاحب کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہنے لگے، ظالم، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تو نے رب کی کتاب قرآن کو کھولا تک نہیں ہے۔ میں جب تیرے گھر میں کھانے کے لیے آیا تو اس بستر کے نیچے پیسے گرے ہوئے پڑے تھے، چرپائی کے نیچے، میں نے انہیں اٹھا کر قرآن میں رکھ دیا، اس نیت کے ساتھ کہ کل تو قرآن پڑھے گا، تیرے گھر والے قرآن کھولیں گے، انہیں گمی ہوئی رقم مل جائے گی۔ لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آج کئی مہینے ہو گئے ہیں تو نے رب کے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے۔